شبہ پشاور کی 10ویں نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ شب یکشنبہ سوم شعبان المعظم 1345 ہجری۔ رات ہوتے ہی مولوی صاحبان کافی بڑے مجمع کے ہمراہ تشریف لائے۔ عید ولادت امام حسین کی شب تھی، لہذا شربت اور شیرنی وغیرہ کی تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے چاہا کہ مباحثے کا آغاز ہو کہ اتنے میں نواب عبدالقیوم خان صاحب بھی تشریف لے آئے اور معمولی صاحب سلامت اور شربت و شیرنی کے بعد نواب صاحب نے فرمایا: السلام علیکم قبلہ صاحب، میں اپنی جسارت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ اس پر سوال اور گفتگو بہت ضروری ہے۔ اگر اجازت ہو تو جلسے کی کارروائی اور مذاکرات شروع ہونے سے پہلے اپنا مطلب عرض کروں۔ ضرور ضرور فرمائیے نواب صاحب، میں سننے کے لیے بسر و چشم حاضر ہوں۔ جی تو قبلہ صاحب، آج کی صبح کو کچھ لوگ غریب خانے پر اکٹھا تھے اور سب جناب علی کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ گزشتہ راتوں میں آپ مباحثے کی تفصیل کے متعلق اخبارات اور رسائل پڑھے جا رہے تھے اور ہم لوگ طرفین کے بیانات پر بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے ایک بندہ زادے عبدالعزیز نے، جو اسلامیہ کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس سے کہا کہ چند روز ہوئے درجے میں درس دیتے ہوئے ہمارے استاد معظم نے اپنی تقریر میں ایک موقع پر کہا کہ مدینہ منورہ میں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صدر اسلام کے سب سے بڑے فقیہوں میں سے تھے۔ آپ کو قرآن کے آیات و مطالب اسلام کے علمی و فقہی مسائل پر پورا عبور حاصل تھا، اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور اکرمہ اور زید ابن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم جیسے فقہاء کے درمیان خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ فقیہ و ممتاز تھے، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جو علمی مسائل و فقہی مباحث میں سارے صحابہ سے آگے تھے، وہ بھی جب فقہی مشکلات اور حقوق مسلمین میں مجبور پڑتے تھے تو خلیفہ ثانی عمر کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کی یہ ذہانت اور علم و دانش کا سہارا لیتے تھے، اور خلیفہ بھی علی کے علمی مشکلات و فقہی مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اس پر اور سب نے بھی تصدیق کی کہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ خلیفہ عمر مراتب علم و فضل میں یکتائے زمانہ تھے۔ مجھ کو چونکہ دینی معاملات اور تاریخی حالات سے پوری واقفیت نہیں تھی، لہذا سکونت اختیار کی۔ بالآخر اپنے احباب و بالخصوص بندہ زادے سے وعدہ کیا کہ آج رات کو مناظرہ شروع ہونے سے پہلے میں یہ مسئلہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا قبلہ۔ چونکہ فریقین کے علماء موجود ہیں، لہذا اس اہم مطلب کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا جس سے ہم کو صحابہ کے علمی مدارس کا پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ جسارت کرتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اس بات کی اچھائی یا برائی کو زیر بحث لائیں تاکہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم ہر ایک صحابی کے علمی معیار کی جانچ کر کے فیصلہ کر سکیں کہ صحابہ میں سے کس کو علمی فوقیت حاصل تھی۔ بندہ زاد اور احباب بھی نتیجہ معلوم کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم کو مستفید فرمائیے، عین نوازش ہوگی قبلہ و کعبہ، تاکہ بالخصوص بندہ زادہ اگر متزلزل ہو تو ثابت قدم ہو جائے۔ نواب صاحب کے اس بیان کو سن کر قبلہ نے جناب یوسف علی شاہ کی طرف، جو ایک محترم شیعہ فاضل اور اسی کالج میں تاریخ، جغرافیہ اور انگریزی زبان کے مدرس تھے، رخ کر کے پوچھا کہ کیا یہی بات ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ کو نہیں معلوم کون معلم تھا، اس نے کیا تقریر۔ ایسا کہنے والا چاہے جو بھی ہو، اس کے اوپر سخت تعجب ہے کہ اس نے یہ بات کہاں سے پیدا کر لی۔ عوام کی بات چیت میں تو خیر افراد و تقریر کثرت سے ہوتی ہے،
لیکن ایک مسلم کی گفتگو، ایک معلم کی گفتگو کو علم و منطق کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بے علم اور لفاظ معلم جو شخص بھی رہا ہو، اس نے ایسا دعویٰ کیا ہے جو آپ کے علماء میں کسی نے نہیں کیا، بلکہ ابن حزم، ظاہری وغیرہ کے ایسے کسی متعصب نے اگر ایسا خیال ظاہر بھی کیا تو آپ کے علماء نے اس کو جھٹلایا۔ اس کے علاوہ یہ تعریف یعنی جس پر خود ممدوح بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ خود خلیفہ عمر نے بھی ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، نیز آپ کے علماء نے کسی کتاب میں اس عقیدے کا اظہار نہیں کیا۔ جس محدث و مورخ نے خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کے حالات میں کچھ لکھا، اس نے صرف ان کی چالاکی، ہوشیاری، سخت گیری اور سیاسی مہارت سے بحث کی ہے۔ ان کے علم کے موضوع پر اپنی کتابوں میں قطعاً کوئی بحث یا نبوت پیش نہیں کی، ورنہ خلیفہ کے حالات کی تشریح میں انہوں نے جو ابواب قائم کیے ہیں، انہی میں ایک باب ان کے علم کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قول کے برخلاف فریقین کی کتابوں میں پوری صراحت سے درج ہے کہ خلیفہ عمر علمی مسائل کی مہارت اور فقہی مدارس سے کوسوں دور تھے، اور اس قسم کے اتفاقات اور احتجاج کے مواقع پر علی، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے فقہائے مدینہ کا دامن تھامتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مدینے کے فقیہوں میں تھے، اور خلیفہ عمر کا اصرار تھا کہ عبداللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تاکہ جب ضروری موقع ہو اپنے اہم مراحل پیش ہوں اور ان سے فقہی سوالات کیے جائے تو عبداللہ ان کا جواب دے۔ شیخ صاحب اڑے ہوئے رنگ اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہتے ہیں، کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے قبلہ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ عنہ شرعی مسائل و علم فقہ سے جو دین کی بنیاد سے بے بہرا تھے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیخ صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا نرم رہے اور غصہ گرمی سے کام نہ لیں۔ آج 10 راتیں ہو رہی ہے اور آپ نے ہر طرح کی باتیں کہی، صراحتاً و کنایتاً اہانتیں کی اور ہم کو کافر و مشرک اور اہل بدعت کہا، لیکن میں قطعاً بے قابو نہیں ہوا اور نہ غیظ و غضب کا اظہار کیا، بلکہ دلیل و ریحان کے ذریعے آپ کی اہانتوں کو رد کر کے شیعہ قوم کی صفائی دی۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی منطقی جواب ہے تو سامنے لائیے اور مجھ کو خاموش کیجیے۔ زیرک و دانا اہل علم کے لیے دلیل و برہان کے مقابلے میں ہٹ دھرمی مناسب نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کے طیش و اغیار کو مذاقہ اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ عمر بالکل بے بہرا تھے، بلکہ عرض یہ کیا کہ علمی اور فقہی مسائل پر عبور نہیں رکھتے تھے، اور یہ بھی فقط دعویٰ نہیں بلکہ کہتا ہوں اور اس کو ثابت کر دکھاؤں گا۔ کیا دلیل ہے کہ آپ کی اس مقصد پر کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ مسائل فقہی اور کام دین میں کمزور تھے؟ شیخ صاحب، ہماری دلیل بے شمار روایتیں ہیں جو ہماری اور آپ کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جن کو خود آپ کے بڑے بڑے مورخین نے درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ کا وہ اقرار و اعتراف ہے جو انہوں نے ایسے مواقع پر بارہا کہا ہے۔ اگر وہ روایتیں آپ کی نظر میں ہیں تو پھر بیان کیجئے تاکہ مطلب واضح ہو، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ شیخ صاحب، چند روایتیں جو اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ مجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کیسے کہتے ہیں ہمارے خلیفے کے خلاف۔ جی ہاں، وہی تو کہہ رہا ہوں، روایتیں موجود ہے اور وہی عرض کیے دیتا ہوں، سچا فیصلہ آپ حضرات کی رائے پر چھوڑتا ہوں۔ مثلا ایک عورت کا عمر کو لاجواب کر دینا۔ آپ کے اکابر علماء جیسے جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور جلد دوم صفحہ 133 میں، کون سی جلد کہی آپ نے؟ دوسری جلد در منصور کی اور صفحہ 133 میں، اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر، اور دوسرا حوالہ ہے ابن کثیر، انہوں نے اپنی تفسیر کے جلد اول صفحے 468 میں، اور جاء اللہ زمشقری نے تفسیر کشاف کے جلد اول صفحے 357 میں، اور فاضل نشاپوری نے تفسیر غرائب القرآن جلد اول
ضمن سورہ نساء۔ اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے جلد پنجم صفحہ 99 میں، اور اسی طرح علامہ خزوینی نے سنون میں جلد اول صفحہ 583 میں، اور اسی طرح قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے جلد 8 صفحہ 57 میں، اور اسی طرح امام متقی ہندی نے کنز العمال کے جلد 8 صفحہ 298 میں، اور حاکم نشاپوری نے اپنی مستدرک کے جلد 2 صفحہ 177 میں، اور ابو بکر باقلانی نے 199 صفحے پر اپنی کتاب کے لکھا، اور ساتھ ہی کشف الخلفاء جلد اول صفحہ 270 میں دیکھے، اور قاضی شوکانی نے فتح القدیر کے جلد اول صفحہ 207 میں، ذہبی نے تلخیص مستدرک میں، اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، ان تمام علماء کرام نے جو آپ کے مذہب کے اکابر علماء ہیں متفقات طور پر اپنی اپنی کتابوں پر اسناد صحیح کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی ہے، مختلف طریق سے الفاظ و عبارات کے ساتھ صحت کی تصدیق کرتے ہوئے نقل کیا ہے کہ ایک روز خلیفہ عمر نے اصحاب کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ جو شخص عقد کرے گا اور اپنی زوجہ کا مہر 400 درہم سے زیادہ رکھے گا تو میں اس پر حد جاری کروں گا، اور مہر کا وہ اضافہ اس سے لے کر مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ ایک عورت مجمع سے آواز دی، ایک عورت نے کہ عمر تمہاری بات زیادہ قابل قبول ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام؟ دیکھیں یہ اتنے حوالوں کے ساتھ اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو میں اس پر حد جاری کر دوں گا اور اضافہ مہر کو بیت المال میں داخل کروں گا، تو مجمع سے ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی کہ اے عمر تمہاری بات زیادہ قابل قبول ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام؟ عمر نے کہا یقیناً خدا کا کلام۔ اس عورت نے کہا کہ خدا تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نشان 24 میں فرماتا ہے کہ اگر تم کسی عورت کو چھوڑ کے دوسری عورت کے ساتھ عقد کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو مہر میں زیادہ مال دے دیا تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ عمر یہ آیت اور اس عورت کی حاضر جوابی سن کر مبہوت ہو گئے اور کہا کہ تم سب عمر سے زیادہ فقی اور مسائل سے واقف ہو، یہاں تک کہ گھروں میں بیٹھنے والی پردہ نشین عورتیں بھی۔ اس کے بعد پھر ممبر سے واپس آ گئے اور کہا کہ اگرچہ میں نے تم کو منع کیا 400 درہم سے زیادہ عورتوں کا حق کا مہر مقرر نہ کرو، لیکن اب اجازت دیتا ہوں، اگر چاہو تو اپنے مال میں سے معینہ مقدار سے زیادہ ان کو دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر قرآن اور احکام فقیہ پر کوئی عبور نہیں رکھتے تھے، ورنہ ایسی تقریر نہ کرتے اگر واقف کار عورت سے لاجواب ہو جائے۔ یعنی عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ نہ قبلہ، نہیں بات یہ نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ مہر کی کمی میں لوگوں کو سنت کی پیروی پر مجبور کریں، اگرچہ شرعاً زیادہ مہر مقرر کرنا جائز ہے، لیکن ایسا نہ کرنا بہتر ہے تاکہ مجبور اور محتاج لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ اس وجہ سے کہا تھا کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر سے زیادہ اپنی عورتوں کا مہر مقرر نہ کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ ایک ایسا ناقابل قبول عذر ہے جو خود آپ کے خلیفہ کے پیش نظر بھی نہیں تھا، ورنہ اپنی عاجزی اور غلطی کا اقرار نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ تم سب عمر سے زیادہ فقیہ اور واقف کار ہو، یہاں تک کہ گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں بھی، بلکہ اس عورت کے جواب میں یہی بات کہہ دیتے جو آپ نے کہی۔ اس کے علاوہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ سنتی امر کے لیے فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، اور ظاہر ہے کہ عورت کے اس مخصوص مال جس کو وہ حکم قرآن اپنے مہر کے عنوان سے مالک ہو چھین کر بیت المال میں داخل کر دیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کسی شخص پر
ایسے عمل کے لیے جس میں اس نے کوئی جرم گناہ نہ کیا ہو حد جاری کرنا فقہ اسلامی کی روح سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ حد و تعزیرات کے باب میں میری نظر سے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں گزرا، اگر آپ جانتے ہو تو بتا دیجئے۔ اگر باب حدود میں کوئی ایسی حد موجود ہے آپ کو تصدیق کرنا چاہیے۔ معلم کا یہ دعویٰ غلط اور بیجا تھا۔ اتفاق سے خلیفہ کی عادت ہی کچھ ایسی تھی کہ ان کو ہر موقع پر تاؤ آ جاتا تھا اور دوسرے شخص کو مغلوب کرنے کے لیے غصہ دکھا کر کہتے تھے کہ میں حد جاری کر دوں گا۔ چنانچہ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں، اسی طرح امام طبری نے اپنی تاریخ میں، اور آپ کے دوسرے علماء نے نقل کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عمر و ابو بکر کے پاس آئے اور کہا مجھ کو خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد مرے نہ ہو بلکہ ہیلا کیا، یعنی اپنے کو مردہ بنا لیا تاکہ اپنے دوست و دشمن کو پہچان لے، یا حضرت موسیٰ کی طرح غائب ہو گئے ہو اور واپس آ کر جس نے ان کی مخالفت کی ہو نافرمان بن گیا ہو اس کو سزا دیں۔ پس جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ مر گئے ہیں تو میں اس پر حد جاری کروں گا۔ ابو بکر نے جب یہ باتیں سنی تو ان کے دل میں بھی شک پیدا ہوا۔ اس طرح کی گفتگو سے لوگوں میں ایک اضطراب پھیل گیا، آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ جب اس کی خبر علی علیہ السلام کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، فوراً مجمع کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا کہ اے قوم، تم لوگوں نے یہ کیا جاہلانہ شور و غل برپا کر رکھا ہے؟ کیا تم اس آیت شریفہ کو بھول گئے ہو کہ خداوند عالم نے رسول کی زندگی ہی میں آپ سے کہہ دیا یقیناً تم کو موت آئے گی اور تمہاری امت والے بھی مریں گے۔ پبا حکم آیت رسول خدا نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ استدلال امت کی سمجھ میں آیا، لوگوں نے حضرت کی موت پر یقین کر لیا۔ عمر نے کہا کہ گویا میں نے یہ آیت کبھی سنی ہی نہ تھی۔ ابن اسیر جزری نے کامل میں اور نہایا میں اور زمخشری نے اساس البلاغہ میں اور شہرستانی نے الملل والنحل کے مقدمہ چہلم میں اور آپ کے دوسرے متعدد علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت عمر چیخ رہے تھے کہ پیغمبر ہرگز نہیں مرے تو ابو بکر ان کے پاس پہنچے اور کہا کیا خداوند عالم یہ نہیں فرماتا کہ انکا میتون و انہم میتون؟ یہ بھی فرمایا ہے کہ اے گروہ پیغمبر اپنی موت سے مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پھر اپنے پچھلے کفر و جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تو اس وقت عمر خاموش ہوئے اور کہا کہ گویا میں نے یہ آیت خطاً سنی ہی نہیں، اب مجھ کو یقین آ گیا ہے کہ پیغمبر نے وفات پائی۔ اب آپ خدا کے لیے سچ بتائیے، کیا اس متعصب معلم نے بغیر علم کے بھیجا غلط دعویٰ نہیں کیا؟ اب آپ بتائے شیخ صاحب۔ اسی طرح 5 اشخاص کی سنگساری کا حکم دے دیا اور حضرت علی نے ان کی تنبیہ کی۔ من جملہ اور دلائل کے ایک یہ بھی ہے، جیسا کہ حمیدی جمع بین الصحیحین میں نقل کرتے ہیں کہ خلافت عمر کے زمانے میں 5 اشخاص زنا کے جرم میں گرفتار کر کے آئے، خلیفہ کے سامنے لائے گئے اور اس کا ثبوت بھی گزر گیا کہ ان 5 نے فلاں فلاں عورت کے ساتھ زنا کی ہے، تو عمر نے فوراً ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور اس حکم سے مطلع ہو کر عمر سے فرمایا کہ اس مقام پر خدا کا حکم تمہارے حکم کے خلاف ہے۔ عمر نے کہا یہ علی زنا ثابت ہے اور ثبوت زنا کے بعد سنگساری کا حکم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ زنا کے متعلق مختلف صورتوں میں الگ الگ احکام ہے، چنانچہ اس موقع پر بھی حکم میں اختلاف ہے۔ عمر نے کہا جو خدا و رسول کا حکم ہو بیان کیجیے، کیونکہ میں رسول خدا سے بارہا سن چکا ہوں۔ اور حضرت نے فرمایا غور سے سنے شیخ صاحب، آپ کے خلیفہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ قرآن و حدیث سے فیصلہ کیجیے، کیونکہ میں نے بارہا حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی تم سب سے زیادہ عالم اور تم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے۔ حضرت نے حکم دیا کہ وہ 5 اشخاص لائے جائیں
پہلے ایک شخص حاضر کیا گیا تو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور دوسرے کو سنسار کا حکم دیا۔ تیسرا آیا تو اس کو 100 تازیانے لگوائے، چوتھے کو نصف حد یعنی 50 تازیانے، اور پانچویں کو حد تعزیر یعنی 25 تازیانے مارنے کا حکم صادر فرمایا۔ عمر متعجب اور متحیر ہوئے اور کہا، یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ حضرت نے فرمایا، پہلا شخص کافر ذمہ تھا جس نے مسلمان عورت سے زنا کی تھی، لہذا وہ ذمہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور اس کے لیے گردن مارنے کا حکم تھا۔ دوسرا شخص شادی شدہ تھا، اس وجہ سے سنسار کیا گیا۔ تیسرا شخص مجرد تھا، پس اس کے لیے 100 تازیانوں کی حد جاری کی گئی۔ چوتھا شخص غلام تھا جس کی حد آزاد کی نصف یعنی 50 تازیانے ہے، اور پانچواں شخص اہلا اور کم عقل تھا، اس صلب سے صرف اس کو تعزیر دی گئی یعنی 25 تازیانے مارے گئے۔ پس عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، میں زندہ نہ رہوں اس امت کے اندر جس میں آپ نہ ہو اے ابو الحسن۔ یہ ان کے فقرے ہیں۔ اسی طرح حاملہ عورت کی سنساری کا حکم اور حضرت علی کی ممانعت۔ شیخ محمد کنجی شافعی کفایت الطالب فی مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں لکھتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل میں اپنی مسند میں، اور بخاری اپنی صحیح میں، اور حمیدی جمع بین الصحیحین میں، اور سلیمان بلخی نے ینابی المعدد کے صفحے 75 میں، اور مناقب خوارزمی سے امام فخر الدین رازی اربعین کے صفحے 466 میں، اور محب الدین طبری ریاض النظرہ جلد دوم صفحہ 196 میں، اور خطیب خوارزمی مناقب کے صفحے 48 میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول کے صفحے 13 میں، ان سب نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کے سامنے ایک حاملہ عورت لائی گئی۔ پوچھنے پر اس نے زناکاری کا اقرار کیا تو انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ پس حضرت علی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا، تمہارا حکم اس عورت کے اوپر تو نافذ ہے، لیکن جو بچہ اس کے شکم کے اندر ہے اس کے اوپر تم کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ بے گناہ ہے، اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا، عورتیں علی جیسا انسان پیدا کرنے سے عاجز ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر کہا، خداوندہ مجھ کو کسی ایسی پیچیدہ اور مشکل امر کے لیے باقی نہ رکھ جس کو حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اسی طرح مجنون عورت کی سنگباری کا حکم اور حضرت علی کی روک تھام۔ دیکھیے، یہ ساری آپ کی معتبر کتابوں کے ذریعے یہ روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، اور امام الحرم عبداللہ شافعی نے ذخائر العقبہ کے صفحے 81 میں، اسی طرح سلیمان بلخی نے ینابی المعدد کے صفحے 75 پہ، اور حسن بصری سے ابن حجر نے فتح الباری کے جلد 12 صفحہ 101 میں، اور سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 227 میں، اور ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ کے صفحے 88 میں، اور ابن ماجہ نے سنون جلد 2 صفحہ 227، اور اسی طرح خستلانی نے ارشاد الساری جلد 2 صفحہ 9، اور امام بیہقی نے اپنی سنون کے جلد 8 صفحہ 164 میں، اور محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے صفحے 196 میں، اور بخاری نے اپنی صحیح کے باب لا یرجم المجنون والمجنونات۔ غرض یہ کہ آپ کے اکثر اکابر علماء نے نقل کیا ہے کہ ایک روز ایک مجنون عورت کو خلیفہ عمر ابن خطاب کے سامنے لایا گیا جس نے زنا کیا تھا، اور اقرار زنا کے بعد خلیفہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یعنی میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 قسم کے لوگ مرنول قلم قرار دیے گئے ہیں۔
سوتا ہوا شخص جب تک وہ بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، اور صاحب عقل نہ ہو جائے، اور بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر خلیفہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ابن سمان نے اپنی کتاب المواقفہ میں اس قسم کی بہت ساری روایتیں نقل کی ہے۔ بعض کتاب میں تو خلیفہ کی غلطی اور اشتباہ کے تقریباً 100 مقامات درج کیے ہیں، لیکن جلسے کا وقت اس سے زیادہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے کہ نمونے اور اس بات کے مقصد کے لیے جتنا عرض کیا گیا ہے اس قدر کافی ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنے اکابر علماء کی نقل کی ہوئی یہ روایتیں سننے کے بعد آپ حضرات تسلیم کریں گے کہ جس بے خبر معلم نے ایسی بات کہی ہے وہ علم سے بالکل بے بہرا انسان ہے۔ اس نے محض تعصب اور عناد کے ماتحت یہ بیان دیا ہے۔ قطعاً اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہرگز اس پر کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتا۔ اور جو کچھ فریقین کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ ہے کہ سارے اصحاب رسول کے درمیان کوئی شخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ عالم، فقیہ اور کامل نہیں تھا، جیسا کہ نور الدین صباغ مالکی نے فصوص المہمہ کے فصل سوم صفحہ 17 میں بسلسلہ حالات حضرت علی لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کا علم و فضل اور منصب و قضاوت کیا تھا۔ یعنی ابن صباغ مالکی کہتے ہیں کہ اس فصل میں علی علیہ السلام کے علوم کا تذکرہ من جملہ ان کے علم فقہ جو لوگوں کا مرجع اور حلال و حرام کا سر چشمہ ہے، پس یقیناً حضرت علی علیہ السلام کے غواص احکام اور حقائق سے آگاہ تھے۔ اس کے دشوار مسائل آپ کے لیے آسان اور اس کے بلند مطالب آپ کے لیے پیش نظر تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا آپ کو سب کے مقابلے میں یہ علم و فضل سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ نے صحابہ کی ایک جماعت میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی فضیلت کے ساتھ تخصیص کی تو علی کو علم و قضاوت کے ساتھ خصوصیت دی اور فرمایا علی تم سب لوگوں سے بہتر فیصلہ اور حکم دینے والے ہیں۔ اسی طرح محمد طلحہ شافعی مطالب السیول میں اس کے صفحہ 22 پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرمایا ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ علم کے سارے انواع و اقسام کو دوسروں کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے اندر جمع فرمایا ہے، اس لیے کہ قضاوت کا حق اسی شخص کو حاصل ہے جو علاوہ کمال عقل، زیادتی، تمیز، ذہانت و ذکاوت کے صحب غفلت سے دور ہو اور جملہ علوم کے اندر پوری مہارت رکھتا ہو۔ اور حدیث کے اندر افعال التفصیل کا صیغہ مکمل طور سے اس مقصد کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے بعد بہت سے دلائل تشریح کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ علی علیہ السلام تمام امت سے زیادہ عالم اور فاضل و افضل تھے۔ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے آپ بہت بے لطفی کی بات کر رہے ہیں، ایک خلیفے کو ایسی نسبت دیتے ہیں۔ آیا یہ ممکن ہے کہ خلیفہ رضی اللہ عنہ دین کے احکام و مسائل میں دھوکہ کھا گئے ہوں؟ یہ بے لطفی میری طرف سے نہیں ہے بلکہ خود آپ کے بڑے بڑے علماء نے حقیقت کا انکشاف کیا اور اپنی معتبر کتابوں میں درج اور شائع کیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ذرا اشتباہ کے واقعات معصنات کے بیان فرمائیے تاکہ سچ اور جھوٹ کا پول کھل جائے اور تہمت لگانے والا ذلیل و خوار ہو جائے۔ شیخ صاحب ان کے اشتباہ کے واقعات بہت ہے اور ایسے تقریباً 100 مواقع کتابوں میں درج ہے، لیکن اس وقت جو میرے پیش نظر ہے ان میں سے بلحاظ وقت صرف ایک نمونہ عرض کرتا ہوں، وہ ہے تیمم کے بارے میں اشتباہ اور غلط حکم۔ مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح میں باب تیمم میں اور حمیدی نے جمع بین الصحیحین میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے جلد 4 صفحہ 225 پر اور امام بیہقی نے اپنی سنن اول صفحہ 209 میں، اسی طرح ابو داود نے اپنی سنن کے جلد اول صفحہ 53 میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن کے جلد اول صفحہ 200 میں
اور امام نسائی نے اپنی سنن کے جلد اول صفحے 59 تا 61 اور آپ کے دوسرے اکابر علماء نے مختلف طریقوں سے الفاظ کے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے کہ خلافت عمر کے زمانے میں ایک شخص ان کے پاس آیا، ایک عجیب روایت، اور کہا کہ میں جنب ہو گیا اور غسل کے لیے پانی نہیں مل سکا، ایسی صورت میں نہیں جانتا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے کہا کہ جب تک پانی نہ ملے غسل نہ کرو اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو۔ صحابہ میں سے عمار بن یاسر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم کیا بھول گئے ہو کہ اگر سفر میں اتفاق سے مجھ کو اور تم کو غسل کی ضرورت لاحق ہوئی تو چونکہ پانی نہیں تھا لہذا تم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے سوچا کہ تیمم بدل غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سارے جسم پر مٹی مل لی جائے، لہذا اپنے کل بدن پر خاک مل کے نماز پڑھ لی۔ جب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تیمم کے لیے اس قدر کافی ہے کہ ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ زمین پر مار کر دونوں ہتھیلیاں ملا کر پیشانی پر ملی جائے، اس کے بعد بائیں ہتھیلی سے داہنی ہتھیلی کی پشت دست پر اور پھر داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت دست پر مسح کیا جائے۔ بس تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ عمر کو کوئی جواب بن نہ پڑا۔ کہا کہ اے عمار، خدا سے ڈرو۔ عمار نے کہا کیا تم اجازت دیتے ہو کہ یہ حدیث نقل کروں؟ یعنی جاؤ، میں نے تم کو تمہاری مرضی پر چھوڑا، انہوں نے کہا جھنجھلا۔ اب اگر حضرات اس معتبر روایت پر جس کو آپ کے علماء نے اپنی معتبر صحاح میں نقل کیا ہر پہلو سے غور کریں تو یقیناً بے ساختہ تصدیق کریں گے کہ معلم صاحب کا یہ کہنا بالکل ہی بے جا ہے کہ خلیفہ صحابہ کے درمیان بہت بڑے فقیہ تھے۔ یہ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک فقیہ جو شب و روز سفر و حضر میں پیغمبر کے ہمراہ رہا ہو حضرت سے سنا بھی ہو کہ پانی نہ ملنے پر کس طرح تیمم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ آیت نشان 9 میں خداوند عالم کا صریح حکم ہے، یعنی اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ وہ حکم الہی میں ترمیم کر کے ایک مسلمان آدمی سے کہے کہ اگر پانی نہیں ملا ہو تو نماز ہی نہ پڑھو، درحالی کہ قرآن مجید اس صورت میں تیمم کی تاکید کر رہا ہے، تو اتفاق سے تیمم کا مسئلہ مسلمانوں میں اس طرح رائج اور عام طور پر داخل عمل ہے کہ وضو اور غسل کے معنی اس سے ایک جاہل مسلمان بھی واقف۔ پیغمبر کا صحابی اور خلیفہ اس کے اوپر علاوہ اس کے لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کہ خود اپنے عمل کے لیے بھی اس کو جاننا فرض ہے۔ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ خلیفہ عمر نے جان بوجھ کر خلدن حکم خدا کو بدل دیا ہو، وہ دین میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ممکن ہے کہ مسائل کی یادداشت میں ان کا حافظہ کمزور تھا اور احکام کو محفوظ رکھنا ان کے لیے مشکل تھا، اور یہی سبب تھا جیسا کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیر صحابی سے کہا کرتے تھے کہ تم میرے ساتھ ہی رہا کرو، جب مجھ سے کوئی بات پوچھی جائے تو تم اس کا جواب دے دینا۔ اب آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ کس قدر فرق ہے ایسے آدمی سے جو اس قدر سادہ دماغ اور سطحی معلومات رکھتا ہو، مسائل کو سمجھنے اور احکام کو بیان کرنے سے قاصر ہو، اس انسان سے جو جملہ امور کے جزیات و کلیات پر مکمل عبور رکھتا ہو اور تمام علمی و عملی مسائل ہتھیلی کے مانند اس کی نگاہ کے سامنے ہو۔ سوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہو سکتا ہے جو کہ جملہ امور کے جزیات و کلیات پر پورا عبور رکھتا ہو۔ ایک صاحب رسول اکرم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی فرد کو بھی ایسا عبور حاصل نہیں تھا سوا حضرت کے بعد باب علم حضرت علی علیہ السلام کے، جن کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا کہ علی تم سب سے زیادہ عالم ہو۔ اسی طرح
تمام علوم ہتھیلی کی طرح حضرت علی کے سامنے تھے، جیسا کہ آپ کے جید عالم دین اختب الخطبہ ابو المعید موفق ابن احمد خوارزمی نے اپنی مناقب میں نقل کیا کہ ایک روز خلیفہ عمر نے تعجب کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ سے چاہے جو حکم یا مسئلہ دریافت کیا جائے آپ بلا تعامل جواب دے دیتے ہیں۔ حضرت علی نے عمر کے جواب میں ان کے سامنے اپنا دست مبارک کھول دیا اور فرمایا میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا 5۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے غور و تأمل کیوں نہیں کیا؟ تو عمر نے جواب دیا کہ غور و تأمل کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ 5 انگلیاں میری نظر کے سامنے تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بس اسی طرح تمام مسائل اور احکام اور علوم میری نظر کے سامنے ہیں، لہذا بغیر کسی غور و تأمل کے فوراً سوالات کے جوابات دے دیا کرتا ہوں۔ صاحبان انصاف، کیا یہ بے شعوری نہیں ہے کہ محض جانبداری اور بغض و عناد کی بنا پر یہ بے لگام اور بے انصاف معلم میں کتنی بڑی درسگاہ میں بغیر کسی دلیل و برہان کے ایسی محمل باتیں کرے اور ناواقف نوجوان کو یہ کہہ کر مغالطہ دے کہ ایسا عالم جو سارے علوم کا جامع اور رسول اکرم کا باب علم تھا وہ اپنے مشکلات میں خلیفہ عمر کی طرف رجوع کرے۔ حضرت علی کی طرف سے معاویہ کا دفاع بھی ملاحظہ کر لے۔ اس وقت مجھ کو ایک روایت یاد آ گئی جو پیش کیے دیتا ہوں۔ ابن حجر مکی جیسے متعصب عالم نے سواق محرقہ کے باب 11 مقصد پنجم صفحہ 110 میں آیت 14 کے ذیل میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے روایت کی اور نیز سید علی حمدانی نے معدت القربہ میں اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا، ایک شخص نے معاویہ سے کوئی سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو علی سے پوچھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ عرب نے کہا کہ میں تمہارے جواب کو علی کے جواب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ معاویہ نے کہا تو نے بہت بری بات کہی ہے، اس لیے کہ تو نے اس شخص سے کراہت کی ہے جس کو رسول اللہ نے علم کی پوری تعلیم دی ہے اور یقینی طور پر جس کے لیے فرمایا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور عمر جس وقت کسی مشکل میں پھنستے تو اس کا حل علی ہی سے دریافت کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں الفضل ما شہادت باعداء، یعنی فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ علی علیہ السلام کی شان میں آپ کے سب سے بڑے دشمن معاویہ ہی کی شہادت کافی ہے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ کیا کم ہے جس کو عام طور سے آپ کے اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں مثلاً نور الدین صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیون میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور اختب خوارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا کہ خلیفہ عمر ابن خطاب نے 70 مرتبہ کہا الگ الگ مقامات پر لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، بلکہ صاف صاف اقرار کیا کہ اگر مشکلات اور مصائب میں نیز دشوار مسائل کا جواب دینے کے لیے علی موجود نہ ہو تو کام نہیں چل سکتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اپنے عز اور علی کی مشکل کشائی کے لیے عمر کا اعتراف نور الدین صباغ مالکی نے فصول المہمہ کے صفحے اول کی فصل سوم صفحہ 18 میں روایت کی ہے کہ لوگ ایک شخص کو خلیفہ کے عمر کے پاس لائے اور مجمع کے سامنے ان سے پوچھا اصبحت، تم نے کس حال میں صبح کی؟ اس نے کہا اثبت احبل فتنہ تو اقرال حق و ازدخل یہود و نصارہ ومن بما علم ارا اخربا لم یخلقو، یعنی میں نے اس حالت میں صبح کی کہ فتنے کو دوست رکھتا ہوں، حق سے کراہت کرتا ہوں اور یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، بن دیکھی چیز پر ایمان رکھتا ہوں، جو چیز خلق نہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ عمر نے حکم دیا کہ جا کے علی علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جس وقت امیر المومنین تشریف لائے تو یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے صحیح کہا، اس نے جو یہ کہا کہ فتنے کو دوست رکھتا ہوں تو اس سے مال اور اولاد مراد ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کہ سوائے اس کے کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ اور ذریعہ معاش ہے۔ حق سے کراہت کرنے میں اس کی مراد موت ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ موت کی سختی اور بے ہوشی حق و حقیقت کے سامنے آ پہنچی۔ اور یہود و نصارہ کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ یہود نے کہا کہ نصارہ حق پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہود حق پر نہیں ہے، یعنی دونوں فرقے ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ لہذا یہ عرب کہتا ہے کہ میں دونوں فرقوں کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی دونوں کی تکذیب کرتا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد بن دیکھی چیز پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ہے کہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ رہا یہ کہنا کہ ایسی چیز کا اقرار کرتا ہوں جو خلق نہیں ہوئی، تو اس سے قیامت مراد ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس مشکل امر سے جس کے لیے علی نہ ہو۔ یہ عمر نے فوراً کہا۔ اسی قصے کو بعض علماء نے، جیسے محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب کے باب 57 میں اور دوسرے طریقے سے مزید تفصیل کے ساتھ روایت حذیفہ ابن یمان سے خلیفہ عمر سے نقل کیا۔ اس قسم کے مراحل ابو بکر و عمر کے زمانے خلافت میں بکثرت پیش آئے، جن میں ابو بکر و عمر جواب سے عاجز ہو گئے۔ حضرت علی نے جواب دے دیے، خصوصیت کے ساتھ جس وقت علماء یہود و نصارہ مادی میں اور نیچری لوگ آتے تھے اور مشکل مسائل دریافت کرتے تھے تو حضرت علی ہی تھے جو ان کی گتھیوں کو حل فرماتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ کے اکابر علماء اقرار کے مطابق، جیسا کہ بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں اور نشاپوری نے اپنی تفسیر میں اور ابو مغازلی نے اپنی مناقب میں اور محمد ابن طلحہ نے مطالب السیول میں اور حافظ ابن حجر نے ابطال الباطل میں اور محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں، جس کی جلد دوم صفحہ 84 میں، اور ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 4 صفحہ 22 میں، اسی طرح ابن عبد البر نے استیاب کے جلد دوم صفحے 474 پر اور جلد سوم کے صفحے 39 میں، ابن کثیر نے اپنی تاریخ جلد ہفتم صفحے 369 میں، اور ابن قتیبہ دینوری جو 276 ہجری کے مورخ ہے، تاویل مختلف الحدیث کے صفحے 201 204 میں، اور محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب میں اور اس کے باب 57 پر دیکھیں۔ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے صفحے 66 پر، اور سید مومن شلبقی نے نور الابصار کے صفحے 73 میں، اور نور الدین علی ابن سمودی نے جواہر الاقدین میں، اور اسی طرح احمد آفندی نے ہدایت المرتاب کے صفحے 146 میں اور 152 میں، اور محمد ابن علی سبیان نے اسحاق الراغبین کے صفحے 52 پر، اور یوسف ابن سبت ابن جوزی نے تذکر خاص العلماء کے صفحے 87 پہ، اور ابن ابی الحدید کے شرح نہج البلاغہ کے جلد اول صفحے 6 پہ، اور مولوی علی خوشنی نے شرح تجرید کے صفحے 407 میں، اور علامہ خوارزمی نے اپنے مناقب کے صفحے 48 اور 60 میں، حتیٰ کہ ابن حجر مکی جیسے متعصب عالم دین نے سوائق مورخہ کے صفحے 78 میں، اور ابن حجر اسقلانی نے صحابہ جلد دوم صفحے 509 پر، اور علامہ ابن قیم جوزی نے ترخ الحکمیہ کے صفحے 47 اور 53 میں ایسے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں کہ خلیفہ عمر نے مشکل مراحل میں مسائل میں بالخصوص بادشاہ روم کے سخت اور دشوار حالات میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، یہاں تک کہ یہ بات تقریباً تواتر کو پہنچ گئی کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب نے ایسے متعدد مواقع پر جبکہ علی علیہ السلام نے مشکلات کو حل کیا ہے اور ان کے جوابات دیے تو بار بار کبھی کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس دشواری میں جس میں ابو الحسن علی علیہ السلام موجود نہ ہو۔ کبھی کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو قریب تھا کہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس بے خبر اور بے لحاظ معلم کی تقریر کے برخلاف ابن مغازلی شافعی مناقب میں اور حمیدی جمع بین الصحیحین میں لکھتے ہیں کہ خلفاء تمام مراحل میں علی سے مشورہ کرتے تھے اور دین و دنیا کے امور میں مرکز فتویٰ علی علیہ السلام تھے۔ خلفاء آپ کے الفاظ و ہدایت کو توجہ سے سنتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے، جیسا کہ مختصر طور پر عرض کیا گیا۔
پس ہر صاحب بصیرت پر ظاہر و آشکار ہے۔ دیگر کلامات اور نصوص احادیث سے قطع نظر خود یہی منقول قضا اور احکام و اشارات جو ان حضرت سے صادر ہوئے آپ کی امامت و ولایت اور دوسروں کے اوپر آپ کے حق تقدم کے لیے دلیل کامل ہے، کیونکہ علمیت علی منصب خلافت کے لیے اولا و حق تھے، کیونکہ علمیت خود ہی الوہیت کی بہت بڑی دلیل ہے، بالخصوص جبکہ اس کے ساتھ دوسرے صفات کمالیہ وابستہ ہوں، جیسے سورہ یونس کی آیت ہے، کیا جو شخص حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے یا دشمن وہ شخص جو خود ہی ہدایت نہیں پاتا جب تک کہ دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے؟ پس تم کو کیا ہو گیا، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی جو شخص طریقہ ہدایت کا عالم ہو خطاً وہ لوگوں کا حاکم اور رہنما بننے کے لیے اولا اور سب سے زیادہ مستحق ہے، نہ کہ وہ شخص جو راہ ہدایت سے جاہل اور اس کا محتاج ہو۔ اور وہ دوسرا ہدایت رہنمائی کی یہ آیت شریفہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ افضل کے اوپر مفضول کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور ہم نے خلافت و امامت، دینی دنیاوی ریاست عامہ اور جانشینی رسول میں اس عقلی قاعدے کے ماتحت چنانچہ آیت نشان 13 سورہ 39 سورہ زمرد میں استحفام تقریری و انکاری کے طور پر ارشاد ہے، یعنی آیا صاحبان علم و دانش جیسے حضرت علی علیہ السلام اور جاہل و نادان لوگ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو جناب علی انصاف سے فیصلہ کیے ہونا چاہیے کہ آپ کو خدا کا واسطہ عادت اور تعصب کو چھوڑیے اور منصفانہ فیصلہ کیجیے۔ کیا یہ انصاف تھا کہ ایک ایسی بزرگ ہستی کو جس کے ہر شے کے ظاہری و باطنی حالات پر علمی عبور اظہر من الشمس ہے، اور اس پر تمام علماء فریقین بلکہ غیروں کا بھی اتفاق ہے، جس کے لیے رسول اکرم نے وصیت فرمائی، بالکل برطرف کر دیا جائے؟ کیا حضرت کو برطرف کرنے اور آپ سے کنارہ کشی کرنے میں سازشیں اور سیاست کام نہیں کر رہی تھی؟ اگر آپ امت رسول اور صحابہ کرام میں کوئی فرد ایسا ڈھونڈ کر نکال سکتے ہو جس کو پیغمبر نے اپنا باب علم امام المتقین سید المرسلین فرمایا ہو تو امر خلافت میں ضرور اس کو مقدم کیجیے گا، اور اگر سوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان بلند صفات کا حامل کوئی دوسرا نہ مل سکے تو بعد رسول سب سے بڑا عالم، ساری امت سے زیادہ عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار ہو تو باحکم عقل آپ کو تصدیق کرنا ہوگا کہ علی امام برحق ہے، رسول اللہ کے وصی اور خلیفہ ہے، اور تمام امت سے زیادہ اس بزرگ منصب کے لائق ہیں، اور قطعاً ایسی بلند شخصیت کا محروم اور الگ کر دیا جانا محض سیاسی داؤ پیش کا نتیجہ ہے۔ شیخ صاحب دیکھیے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے جو علمی اور عملی فضائل و مناقب جناب نے بیان کیے، ان پر سب کو اتفاق ہے، اور سوا چند ہٹ دھرمی اور تعصب و عناد سے کام لینے والے جاہل خارجیوں کے کسی نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ بھی مسلم ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے خود ہی بررضا و رغبت خلفاء رضی اللہ عنہم کی خلافت کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کی برتری اور حق تقدم کو مان لیا، لہذا ہم کو کیا پڑی کہ بقول آپ کے مدعی سست و گواہ چست کے مستاق بنے اور 1300 سال کے بعد غم و غصہ دکھائیں اور آپس میں لڑیں کہ اجماع امت نے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو کیوں پسند کیا اور علی کو مطلب یہ کہ کیوں مقدم رکھا، ان خلفاء کو علی پر کیوں مقدم رکھا؟ کیا خبات ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں اور جس چیز کی تاریخ نے خبر دی ہے اور جس کی آپ کے علماء بھی عام طور پر تصدیق کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم ایک کے بعد دیگر نے مسند خلافت پر بیٹھے، ہم بھی برادرانہ طریقے سے آپس میں علی کرم اللہ وجہ کے مرتبے کی برتری، علمی اور عملی افضلیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ عملی تعاون کریں۔
اور جس طرح ہمارے چاروں مذاہب باہم متحد ہیں، اسی طرح شیعہ مذہبی اتحاد رکھے۔ ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے علم و عمل کی عظمت سے قطعاً انکار نہیں کرتے، لیکن آپ خود تصدیق کریں گے کہ سندھ کی بزرگی سیاسی سوچ بوجھ، ہوشیاری اور دشمنوں کے مقابل تحمل و بردباری کی حیثیت سے یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ مقدم تھے، اور اسی وجہ سے اجماع اس کے ذریعے مسند خلافت پر متمکن ہوئے، کیونکہ علی کرم اللہ وجہ ابھی نوعمر جوان تھے اور خلافت کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ 25 سال کے بعد بھی جب خلیفہ ہوئے تو سیاست نہ جاننے کی وجہ سے اس قدر خوریزیاں اور ساری باف برپا ہوئی۔ کیا کہیں گے اب آپ بتائیے قبلہ صاحب؟ شیخ صاحب، آپ نے کئی جملے ایک دوسرے سے ملا کر ارشاد فرما دیے، لہذا ضرورت ہے کہ اپنی تیار کی ہوئی اس یادداشت کی رو سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے جواب عرض کروں۔ اول، آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خواہش و رغبت سے سر تسلیم کیا اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر راضی ہوئے۔ اس مقام پر مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا جس کو مثال کے طور پر پیش کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ سابق زمانے میں جب ایران کے راستوں اور گزرگاہوں میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی اور زائرین اطباعت عالیات کی آمد و رفت میں سخت زحمت پیش آتی تھی، تو زائرین کا ایک قافلہ واپسی میں رہزنوں کے چنگل میں پھنس جاتا تھا، اور وہ لوگ ان کو گرفتار کر کے ان کا مال و متاع لوٹ پر آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی زائر کا ایک عدد کفن ایک بوڑھے قزاق کے ہاتھوں میں پڑا۔ اس نے کہا کہ حضرات زائرین، یہ کفن کس کا ہے؟ زائر نے کہا کہ میرا ہے۔ لٹیرے نے کہا کہ میرے پاس کفن نہیں ہے، لہذا یہ کفن مجھ کو بخش دو تاکہ حلال ہو جائے۔ زائر نے کہا کہ میرا سارا مال تمہارا، لیکن یہ کفن مجھ کو واپس کر دو، کیونکہ میری زندگی کا آخری زمانہ ہے اور میں نے اپنا یہ لباس آخرت بڑی زحمت سے مہیا کیا، یہ میری تمناؤں کا سرمایہ ہے۔ قزاق نے ہر چند اصرار کیا، لیکن زائر نے یہی کہا کہ میں اپنا یہ حق کسی کو نہیں بخشوں گا۔ لٹیرے نے تعزیانہ نکال کے زائر کے سر اور چہرے پر مارنا شروع کیا اور کہا کہ میں یہاں تک ماروں گا کہ تم مجھ کو یہ کفن بخش دو اور کہہ دو کہ یہ حلال ہے۔ بیچارے بوڑھے کو اس قدر مارا کہ وہ بے بس ہو کر چیخنے لگا، جناب حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، ماں کے دودھ سے بھی زیادہ حلال ہے۔ یقین ہے کہ آپ معاف فرمائیں کیونکہ مثل میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کا مقصد صرف دماغوں کو متوجہ کرنا مطلب کی وضاحت ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات گویا گزشتہ راتوں کے بیانات بالکل بھول ہی گئے جن میں نے مضبوط تاریخی دلائل اور ابن ابی الحدیث جوہری، طبری، بلازری، ابن قتیبہ، مسعودی وغیرہ کے ایسے آپ کے اکابر علماء کی شہادتوں کے ساتھ ثابت کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر آگ لے گئے خلفائے ثلاثہ، آپ کو ننگے سر اور بغیر رضا کے جبرن کھینچتے ہوئے مسجد میں لے گئے۔ آپ کے سامنے برہنہ تلوار کھینچ کر کہا بیعت کرو ورنہ تمہاری گردن مار دیں گے۔ خدا کے لیے انصاف سے بتائیے، کیا رضا و رغبت کے معنی یہی ہے؟ اگر شور و غل اور ہنگامہ و فساد برپا کر کے گھر میں آگ لگا کے ضرب شمشیر کے زور سے اور قتل کی دھمکی دے کے بجبر بیعت لینے کا مطلب اپنی خواہش اور رضامندی سے بیعت کرنا ہوتا، تو پھر جبرن و کراہن زبردستی کی بیعت کیسے ہوتی؟ انشاءاللہ گھر واپس جانے کے بعد اگر آپ رسائل و اخبارات کے صفحات نگاہوں سے انصاف سے پڑھیں گے اور گزشتہ شبوں میں ہم نے مقرر جو دلائل پیش کیے ہیں ان پر غور کریں گے تو قطعی طور پر تصدیق کریں گے کہ رضا و رغبت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی قزاق کی طرح مار مار کے زبردستی ہم سے کہا لیجیے گا کہ ہاں راضی تھے،
دوسرے آپ نے فرمایا ہم کو کیا پڑی ہے کہ 1300 سال کے بعد اس مسئلے پہ غور کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں۔ تو اول تو ہم نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا اور نہ ایسا کریں گے، بلکہ حملوں اور اعتراضات کے جواب میں مجبوراً دفاع سے کام لیتے ہیں۔ یہ حضرات اہل سنت ہی ہیں، ہم شیعوں کی جان کو اٹکے ہوئے ہیں اور ہماری جان و مال کو مباح سمجھتے ہیں۔ جس وقت وہ ناواقف عوام کے سامنے ہم کو مشرک، کافر اور بدعتی کہہ کے غلط فہمی پھیلاتے ہیں تو ہم بھی مجبوراً مقابلے پہ آ کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم مشرک و کافر نہیں ہیں، بلکہ مومن اور موحد خالص ہیں اور اپنے اس پاکیزہ عقیدہ توحید پر فخر کرتے ہیں۔ دین کا اندھا سودا نہ کرنا چاہیے۔ دوسرے، میں قبل کی راتوں میں عرض کر چکا ہوں کہ دینی عقائد و تقلیدی نہیں ہوتے، جیسا کہ تاریخ بتا رہی ہے۔ خلفائے اربعہ میں جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، جب حاکم بن گئے تو ہم بھی آنکھ بند کر کے اسلاف کی عادات و طریقوں کے پابند ہو کر سر تسلیم خم کر دیں۔ لہذا عقلی و نقلی دلیلوں سے بالکل ثابت اور محقق ہے کہ اصول عقائد کو تقلیدی نہیں بلکہ تحقیقی ہونا چاہیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے اور آپ کے جمہور امت کے مورخین یہ لکھ چکے ہیں کہ وفات رسول کے بعد امت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک فرقہ کہتا تھا کہ ابو بکر کی پیروی کرنا چاہیے اور ایک جماعت کا قول تھا کہ حضرت علی حق کے ساتھ ہے۔ جب رسول اللہ مسلمانوں سے حضرت علی کے لیے بیعت لے چکے ہیں اور یہ فرما چکے ہیں کہ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور علی کی مخالفت میری مخالفت ہے، تو حضرت کے حزب الحکم حضرت علی کی اطاعت و پیروی فرض ہے، اور آپ کی ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ طریقین کی دلیلیں سنیں اور جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد جو طریقہ حق نظر آئے اس کی پیروی کرے۔ یقیناً برحق طریقہ وہی ہے جس پر عقلی، نقلی، منطقی دلائل قائم ہو۔ میں نے اپنا مذہب تحقیق کے ذریعے قبول کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اسلاف و آبا و اجداد کی تقلید میں شیعہ مذہب کو اندھا دھند محض عادتاً قبول کر رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ جب میں نے عقل و تمیز حاصل کی تو برابر رائے حق کی جستجو میں رہا۔ پہلے ذات وحدہ لا شریک کی معرفت میں غور و خوض کرتا ہوا اور مادیین اور دوسرے فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ بحمد اللہ خالص توحید کے عقیدے پہ قائم ہوا۔ پھر انبیاء کی رسالتوں اور دیگر بانیان مذاہب کی تبلیغ کے طریقوں کا جائزہ لیا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، علاوہ ہر قوم کے علماء سے مناظرے اور مباحثے کیے، کافی تحقیقات کی، یہاں تک کہ بالآخر مجھ پر مقدس دین اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی، اور میں نے اپنے جد امجد حضرت رسول خدا محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کو دلیل و برہان کے ساتھ خاتم الانبیاء مانا۔ اسی طرح بعد پیغمبر کے طریقے میں اپنے اسلاف اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کی، بلکہ فریقین شیعہ سنی کے دلائل کی ایک باریک بینی اور غیر جانبداری کے ساتھ جانچ کی اور خلاف کی صدہا کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی حقیقت، ولایت و خلافت کو عاقلانہ غور و فکر کے ساتھ بڑے بڑے علماء اہل سنت کی معتبر کتابوں سے اخذ کیا، اور منصب و امامت و خلافت کے سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے اس بارے میں جس قدر سنی علماء کو خاص کر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اتنا شیعہ علماء کی کتابوں پر غور نہیں کیا، اس لیے کہ اس بات امامت میں جو دلیل علماء شیعہ کی کتابوں میں درج ہے وہ اکابر علماء اہل سنت کی کتابوں میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، آپ حضرات آیات و اخبار کے دلائل کا سطحی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہم گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے علاوہ اپنے بزرگوں کی پیروی میں ہر آیت اور ہر حدیث کی جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ثبوت میں نص صریح ہے، مضحکہ خیز تعویلیں کر کے اس کو ایک فرضی مطلب پر محمول کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھی بڑے بڑے سنی علماء کی کتابوں کا غائرانہ مطالعہ کرے وہ ہماری طرح بے اختیار کہہ اٹھے گا اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و حجت علی خلقہ۔ تیسرے، آپ کا ارشاد بہتر ہے کہ ہم مورخین کے بیان کی پابندی کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان کو علی علیہ السلام پر مقدم سمجھے، تو یہ
عمل عقلی اور نقلی قواعد کی روح سے غیر ممکن ہے، کیونکہ انسان کو حیوان کے مقابل میں عقل و علم اور غور و فکر ہی کی قوتوں سے امتیاز ہے۔ آنکھ بند کر کے اسلاف کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی عالم اور فقیہ کا انتقال ہو جائے اور چند بازاری لوگ جمع ہو کر ایک جاہل محض یا لسان آدمی کو اس کی جگہ بٹھا کر اس کے علم و فقہ کا ڈنکا پیٹنے لگے، تو کیا تمام انسانوں کا فرض ہو جائے گا کہ اس فقیر نما جاہل یا لسان شخص کی تقلید کریں؟ خصوصاً اگر تحقیق اور امتحان کے موقع پر یہ ثابت ہو جائے کہ فقاہت کی مسند پر بیٹھنے والا اس علم سے بالکل کورا ہے، تو عقل و نقل کے حکم سے اس کی تقلید قطعاً حرام ہے، کیونکہ عالم کی موجودگی میں جاہل کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ پس جب علاوہ صریح نصوص کہ آپ کے اکابر علماء کی روایتوں اور قاعدوں کی روح سے حضرت علی علیہ السلام کا علمی حق ثابت ہو گیا، تو امر خلافت میں آپ کا حق محفوظ اور عقل و نقل کے ذریعے نزدیک مسلم اور باب علم رسول ہونے کے بعد آپ سے انحراف عقلی و نقلی دونوں حیثیتوں سے مذموم ہے۔ البتہ تاریخی واقعات کی حیثیت سے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وفات رسول کے بعد ابو بکر 2 سال 3 ماہ، پھر عمر 10 سال اور ان کے بعد عثمان 12 سال کی مدت تک مسند خلافت پر بیٹھے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں کچھ کام انجام دیے، لیکن یہ تمام باتیں عقل و نقل اور دلیل و برہان کو منسوخ نہیں کرتی، جس سے ہم باب علم رسول حضرت علی علیہ السلام کو واقعی حقیقتی طور پر ان سے موخر سمجھ لیں، کیونکہ اکابر علماء جیسے شیخ سلیمان خندوزی نے ینابی المعدد کے صفحے 112 میں سورہ والصافات کی آیت نشان 24 کے ضمن میں، یعنی ان لوگوں کو ٹھہراؤ کیونکہ یقیناً ان سے باز پرس کی جائے گی، تو ذہن میں فردوس دلیمی، ابو نعیم اصفہانی، محمد ابن اسحاق مطلبی، صاحب کتاب مغازی و حاکم نشاپوری، ہمونی، خطیب خوارزمی اور مغازلی جیسے، جن میں بعض نے ابن عباس سے اور بعض نے ابو سعید خدری سے اور بعض نے ابن مسعود سے، ان سب نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے، یعنی ان لوگوں سے ولایت علی علیہ السلام کا سوال کیا گیا۔ نیز سبت ابن جوزی نے تذکرہ قاص الامہ کے صفحے 10 پر اور محمد شافعی نے کفایت الطالب اور ابن جریر سے، انہوں نے ابن عباس سے آیت کے ذیل میں روایت کی، تو اس سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت مراد ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، یعنی لوگوں سے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سوال کیا جائے گا۔ اطاعت علی کے لیے پیغمبر کا حکم ہے جناب۔ علاوہ ان چیزوں کے خداوند عالم سورہ حشر کی آیت نشان 59 میں حکم دے رہا ہے، یعنی جو کچھ رسول اللہ نے تمہارے سپرد کیا ہے بلا تاخیر اس کو قبول کرو، اور جس چیز سے پیغمبر نے منع کیا ہے اس سے دور رہو۔ سمجھا شیخ صاحب آپ نے؟ لہذا مجبور ہیں کہ رسول خدا نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرے، اور ہم سب حضرت کی ہدایت کی طرف توجہ کرے، جیسا کہ آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہے۔ ہم کو نظر آتا ہے کہ رسول اللہ نے ساری امت میں سے صرف علی علیہ السلام کو باب علم فرمایا اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا، بلکہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے وابستہ کیا۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اور امام الحرم نے ذخائر العقبہ میں، خوارزمی نے مناقب میں، اسی طرح محمد یوسف نے کفایت الطالب میں علماء نے نقل کیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جماعت انصار، کیا میں تم کو ایسی چیز کی طرف ہدایت نہ کروں کہ اگر تم اس کو تمسک اختیار کرو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں فرمائیے سرکار۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ علی ہیں، پس ان کو دوست رکھو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، ان کی پیروی کرو، کیونکہ یقیناً یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، اور لازمی طور پر تم کو راہ ہدایت کی طرف لے جائیں گے، ہلاکت میں نہ پھنسائیں گے۔ اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے حقیقتاً جبریل نے مجھ کو اس کی خبر دی ہے،
آپ ہی کے کابر علماء نے یہ روایت ہم تک پہنچائی، جیسا کہ گزشتہ کسی شب میں اسناد کے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ نے عمار سے فرمایا کہ یعنی اگر سارے انسان ایک طرف ہو جائیں اور علی ایک طرف، تو علی کے راستے پر چلو اور لوگوں کا راستہ چھوڑو۔ مختلف مقامات اور مختلف اوقات میں بارہا ارشاد ہوا ہے کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی، جس کو میں گزشتہ راتوں میں اسناد کے ساتھ تفصیل کر چکا۔ اس قسم کی حدیثیں آپ کی معتبر کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور تواتر مانوی کی حد تک پہنچ گئی ہیں۔ حضرت نے اس کا حکم دیا ہے کہ علی کے پیرو بنو، علی کے راستے پر چلو، دوسروں کا راستہ ترک کرو، لیکن اس کے برعکس آپ کی کتابوں میں ایک حدیث بھی ایسی نظر آئی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد راہ ہدایت کے رہبر یا میرے باب علم اور میرے وسیع خلیفہ ابو بکر یا عمر یا عثمان ہیں۔ اگر آپ نے کچھ حدیثیں ایسی دیکھی ہے جو موضوع ایک طرفہ اور بکری اور اموی گروہوں کی گڑی ہوئی نہ ہو تو مہربانی کر کے ان کا پتہ دیجئے، میں انتہائی ممنون ہوں گا۔ بتائیے کوئی ایسی حدیث ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو اس صورتحال کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کو جو بار شاد رسول حضرت کے باب علم، ہادی برحق اور پیغمبر کے وسیع و خلیفہ چوتھے درجے میں رکھے۔ حضرت نے آپ کی اطاعت اور مطابعت اور پیروی کے لیے جس قدر تاکیدی احکام صادر فرمائے ہیں ان سے آپ کی کتابوں پر ہیں۔ ان سب سے چشم پوشی کر کے بھیڑیا دہستان تاریخی عمل درآمد کر کے پیچھے لگ جائیں اور ان اشخاص کی پیروی کریں جن کے بارے میں متفق علیہ احادیث کے اندر رسول اللہ کی کوئی ہدایت موجود ہی نہیں۔ کیا یہ ہر ممکن ہے؟ اور اگر ہم اس راستے پر چلے تو کیا عقل و نقل کے سامنے ہمارا مضحکہ نہ اڑ جائے گا؟ خدا کے یہاں ہم سے باز پرس نہ ہوگی؟ کیا آپ کی بات پر عمل کر کے ہم رسول اللہ حضرت کے احکام کی مخالفت میں گرفتار نہ ہو جائیں؟ ان امور کا فیصلہ ہم آپ حضرات کے شعور اور جذبہ انصاف پر چھوڑتے ہیں۔ علماء اہل سنت ہم سے ہم آہنگی نہیں چاہتے ہیں۔ چوتھے، آپ نے فرمایا کہ مذاہب اربع حنیفی، مالکی، حنبلی، شافعی کے مانند ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے رہے تو یہ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لوگ بغیر کسی برہان و دلیل کے شیعوں اور اطرت اہل بیت رسول کے پیرووں پر تہمت و افترا کر کے ان کو رافضی و مشرک اور کافر کہتے ہیں، اور بدیہی چیز ہے کہ مشرک و مومن کے درمیان حقیقی اتحاد ممکن نہیں ہے، ورنہ تمام حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی برادران اہل سنت کے ساتھ اتحاد و اتفاق رکھنے اور عملی تعاون کرنے کے لیے ہم دل سے تیار ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ استدلال کے ساتھ مذہبی عقائد اور حقائق کو واضح کرنے میں ہم اور آپ سب آزاد رہیں اور ایک دوسرے کی کوئی مزاحمت نہ کریں۔ جس طرح چاروں مذاہب کے پیرو اپنے عمل میں آزاد ہے، اسی طرح اطرت پیغمبر کا اتباع کرنے والا شیعہ بھی اپنے اعمال میں آزاد ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے مذاہب اربع کے اندر اس قدر شدید اختلاف موجود ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو کافر و فاسق تک کہتے ہیں، پھر بھی آپ ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، عمل کی آزادی دیتے ہیں، لیکن بیچارے شیعوں کو مشرک اور کافر کہہ کے جماعت مسلمین سے نکال دیا، عمل و عبادت کی آزادی ان سے چھین لی۔ ایسی صورت میں اتحاد موافقت کی کیا امید ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟